اجازت دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العزت کا خاص طور پہ حکم ہے کہ یتیم کا مال نہ کھایا جائے۔ یہ ناپسندیدہ عادت ہے، پہلی تمام امتوں کے اندر اسے ممنوع قرار دیا گیا، لیکن اس امت پر خاص طور پہ تاکید فرمائی گئی، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں کسی احسن طریقے سے، کسی اچھے طریقے سے یتیم کے مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ احسن طریقہ کیا ہے؟ کسی شخص کو یتیم کا سرپرست بنایا گیا، یعنی وہ یتیم اس کے بھائی کی اولاد تھی یا اس کی بہن کی اولاد تھی، یعنی اس کا سرپرست وہ تھا تو اب اس کا مال بھی تھا۔ اب سرپرست کی حیثیت سے اس کے مال کو اس پر ہی خرچ کرنا یا اس میں ایسا تصرف کرنا جس کا کل کو اس کا فائدہ ہو، اس کو فائدہ پہنچے، تو یہ اس کو کہا گیا کہ یہ آسن طریقہ ہے، یہ جائز ہے۔ بلکہ بہتر ہے کسی کے پاس اگر یتیم کا مال کرنسی کی صورت میں ہو تو شریعت کہتی ہے اس کو کسی کاروبار میں یا کسی جگہ پہ انویسٹ کرو جس کا کل کو اس بچے کو فائدہ پہنچے، لیکن اس میں پھر دیانتداری جو ہے وہ شرط ہے، اپنے مال سے اور اپنے خرچ سے بڑھ کر زیادہ احتیاط اور سوچ بچار کے بعد ایسا کام کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا جو یتیم کا مال کھاتے ہیں اسی طرح ہیں جس طرح اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا، یہ کنز الاموال کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور جس وقت وہ قبروں سے اٹھیں گے اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، یعنی قبر سے اٹھتے ہوئے ہی، وہ جہنم تو ابھی بات کی بات ہے نا، قبر سے اٹھتے ہوئے ہی ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اسی طرح ہیں جیسے وہ آگ کھا رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو یتیموں کا مال کھانے والے ہوں گے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں اس طرح بھی الفاظ موجود ہیں، اور یہ تہذیب الاثار کے اندر یہ روایت آئی ہے، فرمایا کہ قیامت معراج کی رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے تھے، اور کچھ لوگ ان پر مقرر تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ ان کا منہ کھولتے، ان کے ہونٹ اور جبڑا کھولتے، اور آگ کے بنے ہوئے پتھر جو ہے بڑے بڑے وہ ان کے منہ کے اندر ڈال دیتے، بس یہی وہ کام مسلسل کر رہے تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا حضور یہ وہ ہیں جو یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ اسی طرح اس میں ایک تیسری روایت بھی، اور جو مستدرک للحاکم کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 4 افراد ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ان میں سے پہلا سرکار نے فرمایا شراب کا عادی، جسے شراب پینے کی عادت لت لگی ہو، دوسرا فرمایا سود خور، سود کھانے والا، تیسرا فرمایا یتیم کا ناحق مال کھانے والا۔ یہ 3 افراد ہیں جن کے بارے میں حدیث آئی کہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب ضروری نہیں، اس زمانے میں بھی اور آج بھی ایسا تو نہیں، آپ کوئی بندہ بھی دیکھیں گے جو تلاش کرے کوئی یتیم مل جائے پھر جو اس کے پاس ہے وہ چھین لے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ کوئی بدماش ہو تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ بالعموم ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ معاشرے سارے کو پتہ ہوتا ہے فلاں یتیم ہے، یہ زمین اس کی ہے، یہ مال اس کا ہے، اور جو چھیننے والا ہے ظاہر ہے سارے زمانے کے لوگ اسے برا کہیں گے۔ اب لوگوں کے ڈر سے بعض اوقات ایسا نہیں کرتے، بلکہ اکثر نہیں کرتے۔
طریقہ کیا ہے؟ اس زمانے میں بھی یہ تھا اور آج بھی یہ ہے۔ مثلا ایک شخص جس کی 2 بیویاں ہوں، ایک بڑی بیوی پہلے والی، ایک بعد والی، جو پہلی بیوی کی اولاد ہو وہ جوان ہو، جو بعد والی بیوی تھی اس کے بچے چھوٹے ہوں، وہ فوت ہو گیا۔ اب جتنی وراثت تھی حصہ تو دونوں کا ہے نا، دونوں اس کی اولاد ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی اولادیں ہوں وہ ساری جائیداد پہ کیا کرتی ہے؟ بولو، قبضہ کر لیتی ہے۔ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نہیں ملتا، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ مسکین ہو جاتے ہیں، وہ غریب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ طریقہ ہے۔ پھر یہ بھی طریقہ ہے ایک ہی بیوی سے بڑی اولاد بھی ہو اور نابالغ چھوٹی اولاد بھی ہو، تو جو بڑا بھائی ہے، جو بڑی اولاد ہے، وہ ساری جائیداد پہ قابض ہو جائے، چھوٹے بچوں کا حق ان کو نہ پہنچایا جائے، نہ دیا جائے، بعد میں بھی نہ پوچھا جائے۔ پھر اس کی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے اور یہ بہت عام ہے، کسی شخص کی اولاد میں سے بالغ اور نابالغ دونوں تھے، تو یتیم شرعی جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے نابالغ ہی ہوتا ہے۔ تو جو بالغ اولاد تھی انہوں نے تو ابا جی کا ختم دلایا اسی ترکے میں سے، ابا جی کا ایصال ثواب کے لیے کل شریف بھی کر دیا، 10واں بھی کر دیا، 40واں بھی کر دیا، اسی وراثت کے مال میں سے تقسیم سے پہلے جو یہ ناجائز ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود وہ جو خرچ کرنے والا ہے وہ تو چلو بالغ ہے، لیکن بالغ ہے تو اپنے حصے سے خرچ کرے۔ ابو کے ایصال ثواب کے لیے بھی اگر 1000 بندے کو، 500 بندے کو، 200 بندے کو روٹی کھلانی ہے تو اپنے پیسوں سے کرے۔ ابو جی کے ورثے سے ترکے سے جس میں بچوں کا بھی حق تھا، جس میں یتیموں کا بھی حق تھا، وہ خرچ نہیں کر سکتا، بے شک وہ بچے اجازت بھی دیں۔ یہ خاص ہے، وہ چھوٹے بچے اگر اجازت بھی دے دینا خیر کر لو، پھر بھی نہیں، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کی جو نابالغ ہو اور یتیم کہلائے اس کی اجازت شرع میں قابل قبول نہیں ہے، وہ کہتا پھرے، کیونکہ شریعت نے اسے نادان شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے وقوفوں کو ان کا مال نہ دو، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، وہ مال جس کا تمہیں سرپرست مقرر کیا گیا ہے اور یتیم کا تمہیں سرپرست بنایا گیا ہے، ان کا کچھ مال ہے تمہارے پاس، تو اللہ فرماتا ہے جب تک یہ بے وقوف ہے، نادان ہے، ان کو ان کے حوالے مال نہ کرو، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، یہ یوں ہی برباد کر دیں گے جب تک یہ عقل مند نہ ہو جائیں، جب تک یہ صاحب شعور نہ ہو جائیں، اس وقت تک تم ان کے مال کے امین ہو، امانت دار ہو، امانت کے ساتھ ان کے مال کے اندر تصرف کرو۔ پھر جہاں ہمیں وعیدیں ملتی ہیں وہاں حسن سلوک کرنے والا، یتیموں کا خیال رکھنے والا، چاہے وہ بھائی کا بیٹا ہو، بہن کا ہو، یا اپنے ہی باپ کی چھوٹی اولاد ہو، دوسری بیوی سے یا اسی بیوی سے، وہ بھی یتیم کہلائے گا نا، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا یہی اجر اور یہی ثواب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا واشار بالصبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا، حضور نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا اور بالکل جوڑا نہیں، تھوڑا سا وقفہ رکھا، تھوڑا سا فرق رکھا، اور یوں فرق رکھ کے سرکار نے ارشاد فرمایا انا وکافل فی الجنۃ وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، میں اور وہ بندہ جو یتیم کا کفیل ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، فرمایا وہ جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ اتنا اجر، اتنا قرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے کسی یتیم کی ذمہ داری قبول کی، اس کا سرپرست مقرر ہوا، اب یہ بات کی بات ہے کہ وہ اس کے مال میں سے ہی اس پر خرچ کر رہا ہے، امانت دار بن کے، امین بن کے، اس کا وکیل بن کے، یا اپنی طرف سے مہربانی بھی کر رہا ہے، تو فرمایا جس نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کی ذمہ داری قبول کی، تو فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک ضرور اسے جنت عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس کی کوئی معافی نہیں، یعنی شرک نہ کیا ہو، کیونکہ شرک کی معافی نہیں نا، باقی ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، تو شرک اس نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اگر کسی کو موقع مل جائے یہ نیکی کرنے کا اسے ہاتھ سے نہ جانے دے، بلکہ یہ بھی کہا گیا جس نے پیار سے محبت سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، مسند احمد کی روایت، جتنے بالوں سے ہاتھ گزرے گا اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے۔ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رہے، ایک خاتون نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا میرے خاندان کے افراد میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو مجھے بلاتے ہیں پاس اور کہتے ہیں سر نزدیک کرو تیرے سر تے ہاتھ پھیریاں ثواب لبدا ہے، اور بتا رہے ہو اسے بار بار جتلا رہے ہو کہ تم یتیم ہو، تو ایسے ہاتھ پھیرنے سے ثواب نہیں ملے گا، تکلیف بھی دیتے جاؤ، دل بھی زخمی کرتے جاؤ، اور ہاتھ پھیر کے ثواب بھی ایسے ثواب۔ ہاں محبت کے ساتھ اگر کسی نے خود بخود اس کو بغیر بتائے بغیر جتائے، یہ کیا طریقہ ہوا نیچے کرو سر میں ہاتھ پھیروں اور مجھے ثواب ملے، اس کو کچھ دیا نا، یہ بھی لوگوں کی عادت ہے، کچھ دیا نا، یہ تم یتیم ہو اس لیے دے رہی ہوں، یہ تم یتیم ہونا اس لیے ثواب ملے گا اس لیے دے رہا ہوں، تم دعا کرنا میرے لیے۔ تو بعض اوقات دیتے ہیں لوگ، مہربانی بھی کرتے ہیں، شفقت بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی بات کر دی وہ کہتے ہیں یہ دن نہ ہی دے، اس کے دل سے شاید ضرورت کی وجہ سے وہ بیچارہ قبول کر لے، لیکن ایسی عادتیں لوگوں کی، پھر پورے محلے میں بتانا ہے وہ فلاں بیوہ خاتون ہے نا اس کو دی ہے میں نے زکوٰۃ، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے قبول کی ہے، وہ اگر نہ قبول کرے تیرے منہ پہ مار دے تیری زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ پورے محلے میں بتاتے ہیں، یہ خود دیکھا ہے میں نے فلاں عورت کو بھی دی ہے، فلاں وہ بی بی ہے۔ بعض اوقات نا یہ شیطان بڑا چلاک ہے، میں بار بار کہتا ہوں، بعض اوقات شیطان اس طریقے سے نہیں کہ کھلم کھلا اعلان کرو اور کہو کہ میں نے یتیم کو دیا ہے، بیوہ کو دیا ہے، بعض اوقات شیطان اس طریقے سے بھی نیکی نشر کرواتا ہے، چلو مسئلہ ہی پوچھ لو، اور پھر سارے لوگ بیٹھے ہیں امام صاحب کے پاس آگے، یہ فلاں بی بی ہے نا وہ یتیم ہے تو کیا اسے لگتا ہے؟ یہ بھی پتہ بھی ہے، مسئلہ پتہ ہے، جان کے پچھوا رہا ہے شیطان تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے نا اس کی نیکی نشر ہو جائے اور جو کیا دھرا ہے وہ سارا کیا ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں ذرا احتیاط کرنا ہے، اگر توفیق اللہ نے دی ہے کسی بیوہ کی یتیم کی خدمت کی تو ذرا چھپا کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، قرآن فرماتا ہے احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، کیا ہوا نیک، کیا ہوا صدقہ، دیا ہوا صدقہ، کیا ہوا عمل، کی ہوئی نیکی برباد ہوتی ہے دو کاموں کی وجہ سے، بالمن والاذی، احسان جتا، یہ کہہ دیا کسی یتیم کو تم یتیم ہو نا اس لیے یہ تکلیف پہنچائی، ظاہر سی بات ہے نا، کسی کو یتیم کہہ دیا منہ پہ تو کیا خوشی ہوگی، بولیے خوشی ہوگی یہ بات سن کے اس بچے کو، اس بچی کو کہ مجھے بار بار یہ یتیم کہا جا رہا ہے، اور بلکہ اسے تو یوں کہنا چاہیے بیٹا کیا ہوا، بچے کیا ہوا، تیرا باپ نہیں ہے، میں تو ہوں نا تیرے سر پہ، اسے تسلی دو کہ اسے کمی محسوس ہی نہ ہو، اگرچہ یہ کمی بہت بڑی ہے لیکن چاہیے تو یہ اپنائیت کا، انسیت کا اتنا اظہار کیا جائے کہ وہ بھول جائے اپنے دکھوں کو، لیکن یہ دکھ دے کے کچھ دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالمن دوسرا یہ ہے کہ احسان جتلا کے، نبی پاک علیہ السلام نے جس تفصیل کے ساتھ یہ احسان جتلانے والے کو سرکار نے جس طرح مضمون قرار دیا ہے، ایک جگہ پہ یوں بھی الفاظ حدیث کے مفہوماً عرض کرتا ہوں کہ جس میں کہا گیا کہ جنت میں نہ جانے والے افراد میں ایک وہ بندہ ہے جو منان ہے، یعنی احسان جتلانے والا ہے، دے دیا کچھ پھر جتلاتا رہا، ساری زندگی تمہیں زکوٰۃ دی تھی، بس کیا ہوا دی تھی، صدقہ فطر دیا تھا۔ اور میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یتیم و بیواؤں کو جب کچھ دیا جائے تو بغیر بتائے دیا جائے، یعنی یہ نہ کہا جائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو انو لگ دی یہ تاں دیتی ہے، یہ صدقہ فطر کے پیسے ہیں یہ لے لو، نہ، بغیر بتائے، نیت دل میں ہوتی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، بغیر عیدی کے نام پہ دیں، گفٹ کے طور پہ ان کو پیش کریں، اللہ تعالیٰ پھر ایسی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے جو کہا گیا نا کہ صدقہ اس حال میں کرو کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو پتہ نہ ہو، اس کی وجوہات یہی ہیں، اس کی وجوہات یہی ہیں کہ لینے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ کوئی نہیں، اگر لینے والے ہوں ہی نہ تو مومن کا صدقہ کیسے ادا ہو سکتا ہے، مومن کی زکوٰۃ کیسے ادا، مال پاک کیسے ہوگا جی، وہ جو انعامات ہیں صدقہ دینے کے وہ انعامات ملیں گے کیسے؟
تو یہ جو وصول کرنے والے ہیں یہ بھی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اور ایک مسئلہ میں لگے ہاتھوں یہ بھی عرض کر دوں، بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں فلاں بندہ، اس کا فلاں عورت، اس کا ہسبینڈ، اس کا شوہر ہے تو کیا اسے لگتا ہے؟ فلاں بندہ کام کاج کرتا ہے تو کیا اسے لگ سکتی ہے زکوٰۃ صدقہ وغیرہ؟ تو میں کھلم کھلا مسئلہ عرض کر دوں، کسی کا زندہ ہونا، کسی کے شوہر کا زندہ ہونا، کسی کے والد کا زندہ ہونا یہ شرائط میں سے نہیں ہے، لگنے یا نہ لگنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ مستحق یا غیر مستحق ہونے کے لیے یہ شرائط، آپ نے صرف یہ چیز دیکھنی ہے وہ فقیر ہے یا نہیں۔ فقیر سے میری مراد شرعی فقیر، یعنی وہ غریب ہے کہ گزارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر تو مشکل سے گزارا ہوتا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں اسے، بے شک اس کا شوہر زندہ ہے، بے شک وہ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا، بلکہ میں یوں کہتا ہوں جو نہیں مانگتے تلاش کر کے ان کو ضرور دیا جائے، اس لیے کہ جو مانگ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ سے ان کو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا کہ بچے یتیم ہیں دے دو دے دو، تو کچھ نہ کچھ ان کا ہو جائے گا۔ لیکن جو نہیں مانگتے ہیں وہ فقیر، ان کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، لہذا تلاش کر کے ان لوگوں کو بغیر بتائے ضرور خدمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔